حضرت امام حسن علی مقام علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا تھا، حضرت بڑی عجیب بات ہے، جو آپ سے مانگنے آتا ہے آپ خالی نہیں بھیجتے۔ آپ کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا جس سے میں مانگتا ہوں وہ مجھے خالی نہیں موڑتا، جو میرے در پہ آتا ہے میں اسے خالی نہیں موڑتا۔ اور پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہاں پریشانی اور ٹینشن یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری کمائی ہے، اللہ کہتا ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ ہمارے راستے میں دو۔ ہم کروڑوں دیں اور تم ہمارے راستے میں 1000 بھی نہ دے سکو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے دو۔ اور پھر قرآن مجید نے ہر بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے، فرمایا انسان جب خرچ کرنے کی طرف آتا ہے دو قوتیں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، خرچہ کرنے کے لیے بندہ تیار ہو، فوراً شیطان کہتا ہے تباہ ہو جائے گا، اجڑ جائے گا، اتنا پیسے دے گا تو بتا بعد میں تیرا کیا بنے گا، سنبھال کے رکھ۔ یہ ایک سوچ ہے اور یہ شیطانی ہے۔ ایک دوسری طرف بھی آواز آتی ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، شیطان کہہ رہا ہوتا ہے اجڑ جاؤ گے، میں کہتا ہوں خرچ کر کے دیکھو، گناہ بھی معاف کر دوں گا، رزق بھی بڑھا دوں گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم، چلیں سارے بولیں مال کم، یہ کس کا وعدہ ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ خرچ کرنے سے رزق بھی بڑھے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اب پیسہ خرچ کرنے سے اللہ کہتا ہے بڑھا دوں گا، تو کیوں نہیں کرتا خرچ؟ کر رہا ہے خدا میں خرچ، تیرے گناہ بخشے جائیں، تیرا رزق بڑھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خالق بھی راضی ہو، مخلوق بھی راضی ہو۔ تو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرنے سے 3 ثواب، گناہ معاف، کہہ لیں پیار سے سبحان اللہ، جہنم سے آزادی، روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ہے، وہ بندہ خدا، وہ خود ہی نہ کھا، کچھ نہ کچھ تو کسی اور کو بھی کھلا۔ اگر ہمارے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے، محلے میں جہاں ہم رہتے ہیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کون کس پوزیشن میں ہے، ضروری تھوڑا ہے وہ تیرا آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، تو خود جا کے چپکے چپکے کہے یہ میری طرف سے قبول کر لیں۔ ان کو بوجھ نہ سمجھا کر، اللہ کا شکر ادا کر، کوئی تو ہے جو نام خدا پہ تو اسے لے لیتا ہے۔ ہمارے رویوں میں چینج آنی چاہیے۔ اس کی جو اتنا رحمت ہے، رزق اس نے بڑھایا ہوا ہے، اس کا حکم ہے خرچ کرو۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد خدا کی قسم دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کا احسان ہے کسی بندے پر کہ اس کے دروازے پر کوئی سوال کرنے کے لیے آئے۔ اور پہلے دیکھ اللہ نے تجھے گھر دیا ہے، در دیا ہے، پھر تیرے در پہ کوئی آیا ہے، اور اگر گھر اس کو دے دیتا، تجھے سوالی بنا دیتا، تو کیا کر لیتا؟ عنایات کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور ایک ایک لمحے میں رحمت ہے۔ میں پھر اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ میرے پاک نبی نے فرمایا ماہ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں میری امت کے لیے۔ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں اپنے سمیت، یار فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے ہم ماہ رمضان کس طرح گزار رہے ہیں۔ اب میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، فرشتے بخشش کی دعا کر رہے ہوں اور ہم ہر چیز کو مہنگا کر رہے ہوں۔ فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، ہم حضور کی امت کو لوٹنے کے لیے بہانے بنائیں۔ فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں اور ہم لوگوں سے دھوکہ کریں، دوائیوں میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ،
گوشت میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ، مسالے میں ملاوٹ۔ خدا کی لعنت ہو اس سوچ پر کہ کسی اور چیز کا حیا نہیں، رمضان کا بھی حیا نہیں۔ وہ رحمت کے دروازے کھول کے بلا رہا ہے اور تم پھر ہو کہ شیطان کی طرف جا رہے ہو۔ کوشش کرو ماہ رمضان میں بجائے اس کے کہ کسی کو دکھ دو، سکھ دینے کی کوشش کرو، لوٹنے کی بجائے نام خدا پہ لٹنا سیکھو۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو ہر کوئی چھرا تیز کر لیتا ہے۔ اور یہ تو خدا سے مانگنے کا مہینہ تھا، تو مخلوق خدا کو لوٹنے لگ گئے۔ یہ تو اللہ کے بندوں سے بھلائی کا مہینہ تھا۔ شیطان جکڑا گیا اور ہر کوئی اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے شیطان بن بیٹھا۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب جبرائیل آئے تھے، حضور نے کہا تھا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے تینوں ممبر کی سیڑھیوں پر آمین کہا ہے تو خیریت ہے؟ فرمایا جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کہتا ہے جس نے رمضان کو پایا اپنے آپ کو نہ بخشوایا میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ میں نے کہا آمین، میں بھی نہیں بخشواؤں گا۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم تباہی کے کنارے پر، الٹا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ ماہ رمضان کا سر عام احترام تک ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ہٹے گھٹے لوگ یہ بکواس کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ روزے وہ رکھے جس کے گھر میں کچھ نہ ہو۔ لعنت تیری سوچ پر۔ روزے بھوکے نہیں رکھتے، روزے وہ رکھتے ہیں جن پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے بہانے بنا کر جی شوگر ہے شوگر ہے، میں آپ کے پاس سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرے ہونٹوں کی حالت اب دیکھ لیں، مجھے بلڈ پریشر ہے، دل کی تکلیف ہے، شوگر ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں روزہ رکھ کے تو راحت ہوتی ہے، مرنا نہیں ہے۔ بہانے ڈھونڈتے ہیں روزہ چھوڑنے کے لیے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی بھی قضا کرتا رہے تو ایک روزے کے برابر ثواب نہیں پا سکے گا۔ کیا پتا یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ابھی سے نیت کر لو۔ 20 جنازوں میں شرکت کر کے ہمیں مرنا یاد نہیں ہوتا، اپنے رشتہ داروں کو دفنا کے ہمیں دفن ہونا یاد نہیں ہوتا۔ کندھے دے دے کے تم نے دیکھ لیا، کوئی ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا۔ اتنا لمبا سفر ہے اور اتنی لمبی غفلت۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے عطیہ ہے۔ افسوس اس پر جو ماہ رمضان پا کر بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ تیار ہونا چاہیے ہمیں، جس کے 24 گھنٹوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں، کس دھندے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے بھی خدا پر اعتماد کوئی نہیں، اور لوگوں کو لوٹنے کی بجائے کسی کا بھلا کر کے مالک سے ہاتھ اٹھا کے مانگ کے تو دے۔ میرے سمیت میں آپ سب سے مخاطب ہوں، ماہ رمضان مبارک کے لیے اچھے اعمال کی نیت کر لیں اور کوشش کریں کسی کو دکھ نہ دیں، سکھ دیں۔ اور پھر میرے پاک نبی نے پتہ ہے کیا تربیت فرمائی؟ فرمایا روزے ڈھال ہیں، ڈھال کو خراب نہ کرنا۔ اگر تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی بندہ تم سے جہالت کی بات کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اسے کہنا انی صائمن انی صائمن انی صائمن، یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا، تو مجھے گالیاں دے جو مرضی کر، میں روزہ خراب نہیں کروں گا۔ ہم روزہ رکھ کے الجھ بھی لیتے ہیں، روزہ رکھ کے جھوٹ بھی، یہ کیسا روزہ ہے بھائی؟ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کم بھی تولا جا رہا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے۔ چلو بندوں کو نہیں پتا، جس کے لیے روزہ رکھا ہے خالق کو تو پتا ہے۔ روزہ رکھنا ہی مسئلہ نہیں، روزہ بچانا بھی مسئلہ ہے۔ بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی عظمتوں والا مہینہ۔ آج سے نیت کر لیں، مالک
رمضان کا روزہ اور رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سننا، یہ خاص عبادتیں ہیں۔ صحت دینا میں دونوں کروں گا،